وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 93 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکن برکت والی، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کتاب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ اہل مکہ کو۔ القریٰ کا مطلب وَلِتُنذِرَ القریٰ، مکہ مکرمہ کا نام القریٰ بھی ہے، یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، کیونکہ یہیں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پھیلایا ہے، جہاں مکہ مکرمہ ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد پھر زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ اور مکہ کا لفظی معنی ناف ہے، جو آدمی کے درمیان میں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو اسی کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ القریٰ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں کو ڈرائیں۔ ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد ہیں، والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بہ اس قرآن پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ایک بشر پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے۔ اس سے خود یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں سب لوگ بشر تسلیم کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کتاب قرآن فی الواقع اللہ کا کلام ہے، تو اس پر 4 دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے، جو عقائد صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اس میں انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس کے منزل من اللہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو سابقہ کتب سماویہ کی ہیں، کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، بلکہ انہی چیزوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو پہلی کتب میں پیش کی گئی تھیں۔ تیسری یہ کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنا اور انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر مکہ اور اس کے پاس کی بستیوں سے کیجیے۔ اور چوتھی بات جو بطور نتیجہ بتائی گئی ہے کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہ ہوں، بلکہ اللہ اور روز آخرت کی بات پرس سے ڈرتے ہوں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کسی انسان کی تصنیف شدہ کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افطرا باندھے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، او یا قال کہے اوخیا وہی کی گئی ہے الیہ میری طرف، ولم حالانکہ نہیں یوخا وہی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کوئی چیز، ومن اور جو قال کہے سأنزل ضرور میں نازل کروں گا، مثل مانند ما اس کے جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے، ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب الظالمون ظالم لوگ، ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلاتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ اخرجو نکالو انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی ذلت کے عذاب کا۔ غمرات ان سے موت کی سختیاں مراد ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے، الیوم آج سے مراد قبض روح کا دن ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدا قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخری زندگی سے قبل، یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، چاہے اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہوگی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالی جل شانہ قادر ہے، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق کی ناحق باتیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت اسودنسی، مسلمہ کذاب اور سجاہ نامی خاتون وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوی نبوت بھی ہے، ان دونوں وجہ سے انہیں ذلت رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ اور تھے تم عن آیاتہ اس کی آیات سے تستکبرون تم تکبر کرتے۔ اس آیت میں سب سے پہلے ظالموں کی 3 اقسام بیان فرمائیں، ایک وہ جس نے کوئی بات تو خود تراشی ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذمہ لگا دیا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں، پھر انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان رسوم بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر اور ان کی غلط تعویل کر کے غلط سلط فتوے دیتے ہیں اور اس کے عوض عارضی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا کریں گے حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، حالانکہ جب قرآن نے ان کو ایسی ایک ہی صورت بنا لانے کا چیلنج کیا تھا تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوششوں کے باوجود اس کی نظیر لانے پر قادر نہ ہو سکے تھے،
ذکر کردہ اقسام کے ظالم اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر ظالم ہیں کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ جل شانہ پر الزام لگائے، انہیں سزا بھی سب ظالموں سے بڑھ کر ہوگی۔ ان پر موت طاری ہوتے ہی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اسی وقت انہیں اپنی قدر و عافیت ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گی اور سب شیخیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کرکری ہو جائیں گی، اور اسی دن سے انہیں رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔